اللہ اپنے بندے سے کس قدر محبت فرماتا ہے اور کس بات کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہر سال لیلۃ القدر کی رات کو جبریل امین دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور چکر لگاتے ہیں۔ تو ایک بار انہوں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو مندر میں کھڑا تھا، بہت زیادہ محویت کے عالم میں تھا۔ اس کی محویت کا عالم کیا ہوا کہ جبریل امین اس کو دیکھ کر رک گئے۔ بت پرست تھا، مندر میں کھڑا تھا، آپ نے اس کی یکسوئی اور محویت دیکھی، ٹھہرے، دیکھا اور آپ تشریف لے گئے۔ اگلے سال پھر تشریف لائے لیلۃ القدر کی رات کو، تو آپ نے اسی شخص کو مسجد اقصیٰ میں محراب میں کھڑا محویت کے عالم میں دیکھا۔ آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، مولا یہ ماجرا کیا ہے؟ پچھلے سال تو یہ مندر میں کھڑا تھا اور اب یہ مسجد میں کھڑا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، ہاں جبریل، یہ وہی شخص ہے جو پچھلے سال مندر میں کھڑا تھا اور بت پرست تھا، مگر اس کی محویت اور یکسوئی اتنی سچی تھی کہ یہ غفلت کی وجہ سے غلط جگہ کھڑا ہوا تھا۔ ہم نے اس کو اپنی معرفت سے نوازا اور اس کو مسجد کے محراب میں کھڑا کر دیا۔ ہمیں اس کی یکسوئی اور محویت بہت پسند آئی۔ تو بات یہ ہے کہ بندہ جب رب سے محبت کرے تو غفلت میں نہ رہے، یکسوئی اور محویت کے عالم میں ہونا چاہیے۔ صوفیہ فرماتے ہیں، الترک الی اللہ بعدد الفاظ الخلائق، مطلب اللہ کی طرف جانے کے اتنے راستے ہیں جتنے مخلوق کے سانس ہیں۔ اور شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، درختوں پر جو پتے ہیں اور ان پتوں پر جو لکیریں ہیں، یہ ہر لکیر اللہ کی معرفت کا ایک رستہ ہے، اللہ کے تعلق کا ایک رستہ ہے۔ تم کوئی بھی ان میں سے ایک رستہ اختیار کر لو۔ بندے کو رب سے محبت کیسی کرنی چاہیے؟ آئیے، طبیعت کا کسی لذیذ شے کی طرف مائل ہو جانا محبت کہلاتا ہے۔ محبت الہی سے مراد اللہ کا قرب اور اس کی تعظیم ہے۔ سیدنا علی بن عثمان حجویری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، بندے کی اللہ سے محبت وہ ایک صفت ہے جو فرمانبردار مومن کے دل میں ظاہر ہوتی ہے، جس کا معنی تعظیم و تکریم بھی ہے، یہاں تک کہ بندہ محبوب کی رضا طلب کرنے میں لگا رہتا ہے اور اس کے دیدار کی طلب میں بے خبر ہو کر اس کی قربت کی آرزو میں بے چین ہو جاتا ہے اور اس سے اس کے بغیر چین و قرار حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی عادت اپنے محبوب کے ذکر کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ وہ بندہ غیر کے ذکر سے دور اور متنفر رہتا ہے۔ وہ تمام طبی رغبتوں اور خواہشاتوں سے جدا ہو کر اپنی خواہشات سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ وہ غلبہ محبت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے اور خدا کے حکم کے آگے سر جھکا دیتا ہے اور اسے کمال و اوصاف کے ساتھ پہچاننے لگتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 165۔ حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو رزین عقیلی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، ایمان کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ مسند امام احمد، حدیث 16194۔ محبت الہی پیدا کرنے کے طریقے اور اسباب کیا ہیں؟ محبت الہی کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ انسان دیکھے کہ اس کا کمال و بقا محض اللہ کی طرف سے ہے، وہی ذات اس کو عدم سے وجود میں لانے والی اور اس کو باقی رکھنے والی اور اس کے وجود میں صفات کمال، ان کے اسباب اور ان کے استعمال کی ہدایت پیدا کر کے اسے کامل کرنے والی ہے۔ تو ایسی ذات سے ضرور محبت رکھنی چاہیے۔ جس طرح اللہ کو پہچاننے کا حق ہے، اگر بندہ اس طرح اسے پہچانے تو ضرور جان جائے گا کہ اس پر احسان کرنے والا صرف اللہ ہی ہے اور محسن سے محبت فطری ہوتی ہے، لہذا اللہ سے محبت رکھنی چاہیے۔ جمال والے سے محبت جمیل ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ عز و جل جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، اور جمال والے سے محبت فطری ہے، لہذا اللہ عز و جل سے محبت کا یہ بھی ایک سبب ہے۔ عیوب سے پاک ذات سے محبت تمام عیوب و نقائص سے منزہ ہے، اور ایسی ذات سے محبت کرنا اسباب محبت سے ایک قوی سبب ہے۔ یاد رکھے، وہ رب جس میں عیب ہو وہ رب نہیں ہو سکتا، رب وہی ہے جس کے اندر کوئی عیب نہیں۔ محبت الہی کے متعلق بزرگان دین کے اقوال، آئیے اس کے لیے ابو القاسم قشیری کی کتاب کا حوالہ۔ اللہ عز و جل کی نعمتوں میں غور کیجیے، انسان دیکھے کہ اللہ جو منعم حقیقی ہے، تمام نعمتیں اسی کی طرف سے ہیں اور وہ ہر مخلوق کو اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ یہ احساس انسان کے اندر منعم حقیقی محبت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ عز و جل کے عدل اور فضل و رحمت میں غور کیجیے، انسان اگر غور کرے تو اسے عدل و انصاف میں سب سے بڑھ کر اللہ عز و جل کی ذات دکھائی دے گی۔